ادھر قرآن کریم کا نزول بھی ہو گیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین قرآن کریم کی ابتدائی آیات لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان قرآن کریم کی آیات کو دامن کے اندر سمیٹ لیا، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اب گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، مکے کے بازاروں کے اندر جا رہے ہیں اور لوگوں کے دروازوں کے پاس جا کر انہیں اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی اللہ کا قرآن سنانے کے لیے آئے گا، ہم اس کا استقبال کریں گے، اسے داد دینے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی صدائیں آئیں گی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جب میرے نبی نے قرآن پڑھ کر سنایا تو آپ کو دعائیں دینے والا کوئی نہیں، آپ کے گلے کے اندر پھول ہار ڈالنے والا کوئی نہیں، بلکہ میرے محبوب کو دھکے دے کر راستے کے اندر سے نکال دیا کرتے تھے۔ یہ وقت گزرتا ہوا چلا گیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کے سامنے مکے والوں نے کہا، اے لوگوں اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کی زبان سے قرآن نہ سننا، اس کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت نہ سننا۔ اگر تم نے اللہ کا قرآن اس کی زبان سے سن لیا، تم اپنے بچوں کو چھوڑ دو گے، اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔ اس کی زبان کے اندر بڑی تاثیر رکھی گئی، یہ کلام بہت پیارا لے کر آیا، اسے کلاموں کا سردار دے دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا، انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا۔ میں مکہ کی چوک کے اندر چلا گیا، میں مکہ کے چوک چوراہوں کے اندر چلا گیا، میں نے وہاں جا کر اللہ کا قرآن پڑھا۔ انہوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی ہے، انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب یہ لوگ باز نہیں آئے، میں مہمانوں کو سنانے لگ گیا، میں مسافروں کو بلانے لگ گیا۔ شاید مسافر لوگ اللہ کا قرآن سنیں گے، ان کا دل ایمان سے منور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی زمانے کے اندر ایک نوجوان آیا، تجارت کی غرض سے آیا، مکے کے اندر آ کر ٹھہر گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ شاعر ہے، یہ شعر کہنے کا ملکہ جانتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی ہے، اسے اللہ نے بڑی عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ نوجوان کہتا، میں مکے کے اندر آ گیا، مجھے مکہ کے سرداروں نے بلا کر کہہ دیا، کہنے لگے ذرا احتیاط کے ساتھ رہنا۔ وہ سامنے جو آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے، جس کے چہرے کے اندر سے نور نکل رہا ہے، جس کا چہرہ آسمان کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، کہ اگر اس کی زبان سے تو نے اللہ کا قرآن سن لیا تو اس کا ہو کر رہ جائے گا، تو نعوذ باللہ بدین بن جائے گا۔ ان لوگوں نے اسے کہہ دیا، اگر تو نے باہر نکلنا ہے، اپنے گلے کے اندر، اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لینا، اپنے کانوں کے اندر ڈاٹھ ڈال لینا۔ یہ نوجوان کہتا، میں مکہ سے باہر نہیں نکلا، کہتا مجھے ڈر لگا رہا، اگر کہیں انجانے نہ جانے میں اس نبی کی آواز میرے کان کے اندر نہ پڑ جائے۔ فرمایا، ایک زمانہ ایسا آ گیا، ایک وقت ایسا آ گیا، یہ دوپہر کا وقت ہے، جب آسمانوں کے اوپر سورج چمک رہا ہے، زمین کے اوپر دھوپ گر رہی ہے، عرب کے ریگزاروں کے اندر چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ آمنہ کا لال خانہ کعبہ کے سائے کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑی موج مستی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ حضرت طفیل فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے قریب آ گیا کہ اچانک میری نگاہ پڑی، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ کی قسم اس جیسا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس جیسا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اس کا چہرہ نہیں دیکھنا، اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات کو نہیں سننا۔ تب میں نے چہرہ دیکھا، میں چہرہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اب میں جو آگے بڑھتا رہا، میں نے کہا سن کر دیکھوں تو صحیح یہ کیسا کلام پڑھتا ہے، سن کر دیکھوں تو صحیح یہ کیسے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ نوجوان کہتا، میں آگے آ گیا، میرے محبوب
محبوب نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس نوجوان کی کانوں کے اندر آواز پڑ گئی، اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس جیسا کلام کبھی نہیں سنا، اس جیسی تلاوت کبھی نہیں سنی، اس جیسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی، اس جیسا انداز کبھی کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ نوجوان کہتا میں اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھ گیا، میرے نبی نے نماز کو مکمل فرمایا۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد سرکار مدینہ نے دیکھا یہ نوجوان قریب بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے، یہ نوجوان بھی تڑپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھے جانتا نہیں، میں تجھے پہچانتا نہیں، تجھے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا، تو کہاں کا رہنے والا، تو کہاں آباد ہونے والا یا کہاں پر بسنے والا؟ اس نوجوان نے بتا دیا آقا اتنی دور دراز سے سفر کر کے آیا، مجھے منع کر دیا گیا میں تیرا چہرہ نہ دیکھوں، مجھے منع کر دیا گیا میں تیرے قرآن کی تلاوت نہ سنوں، لیکن یا رسول اللہ تیرے جیسا چہرہ میں نے کائنات میں کسی کا نہیں دیکھا، تیری جیسی زلفیں میں نے کسی کی نہیں دیکھی، تیرے جیسے دندان میں نے کسی کے نہیں دیکھے، یا رسول اللہ تیرے جیسے اخلاق میں نے کسی کے نہیں دیکھے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا آقا مجھے پتا چل گیا تیرا کلام جادوگروں کا کلام کوئی نہیں، تیرا کلام دیوانوں کا کلام کوئی نہیں، تیرا کلام جنات کا کلام کوئی نہیں، تیرا کلام تو وہ ہے جسے اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ اور وہ رو کر کہنے لگا میرے محبوب دیر نہ کرو، اب جلدی کرو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے مسلمان بنا لو، مجھے بھی اپنے قدموں میں بٹھا لو، مجھے بھی اپنی غلامی کے اندر قبول فرما لو۔ میرے محبوب نے کلمہ پڑھا دیا، یہ چند قدم چل کر گیا تھا، پھر واپس میرے نبی کی طرف کھنچ کر آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جو کلام آپ نے پڑھ کر سنایا میرے ماں باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے، میرے گھر والے اس کے اوپر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میرا دل منور ہو گیا، میرا سینہ جگمگانے لگ گیا، میرے دل کے اندر سے گناہ مٹنے شروع ہو گئے، یا رسول اللہ اب مہربانی فرما کر ایک دفعہ اور اللہ کا قرآن سنا دو، ایک دفعہ اور تلاوت فرما دو، آج یہ میری تیری الواریوں کے اندر یہ قرآن رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں صدائیں مار مار کر بلا رہے ہیں، یہ ہمیں ندائیں دے دے کر بلا رہے ہیں۔ او اللہ والے میں تو پڑھنے کے لیے آیا تھا، میں تو تلاوت کرنے کے لیے آیا تھا، تم نے گھروں کے اندر سجا کر رکھ دیا، تمہیں تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جتنی پکی دیاری دوستی اس قرآن کے ساتھ دنیا میں لگاؤ گے اللہ اتنا ہی ساتھ قبر میں حشر میں نصیب فرمائے گا۔ کیوں غافل ہو گئے، کیوں دور چلے گئے؟ آج ہمارے بچے قرآن سے دور چلے گئے، آج میرے گھر کے اندر گانے کی آواز آئی ہے، میرے گھر کے اندر قوالی کی آواز آئی ہے، میرے گھر کے اندر کنجروں کے ناچنے گانے کی آواز آئی ہے، لیکن میرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ملا۔ ان میرے بزرگوں سے پوچھو، یہ میرے اللہ والے سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایک زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا فجر کی نماز پڑھ کر جب نمازی لوگ نکلتے ہر گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت آتی، ہر گھر کے اندر سے قرآن کی آواز آتی۔ اب وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس موبائل فون نے ہم سے قرآن چھین لیا، اس موبائل فون نے ہم سے اللہ کی تلاوت چھین لی، اس موبائل فون نے نماز ہم سے چھین لی، اس موبائل فون نے گناہوں کے اندر ہمیں غرق کر کے رکھ دیا، ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، ہمارے پلے بچا کچھ نہیں، ہماری نسلوں کے پاس اس نے چھوڑا کچھ نہیں۔ اس لیے آج تم ختم قرآن کے موقع
موقع پر بیٹھے ہو تم اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یا اللہ میری اولاد کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ میرے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ میرے خاندان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے اعمال ایسے کوئی نہیں ہم تجھے واسطہ دے سکے، میری اللہ تو ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ نوجوان آ گیا کہ تھوڑا سا اور پڑھ کر سنا دے، میرے محبوب نے سورہ اخلاص پڑھ کر سنا دیے۔ اب موج کے اندر واپس جانے لگا اور عرض کرنے لگا میرے محبوب دعا فرما دیجئے، اپنے گھر والوں کو جا کر اللہ کا قرآن سناؤں گا کہ اللہ پاک اس قرآن کی برکت سے میرے گھر والوں کو بھی ایمان نصیب فرما دے۔ تم ایماندار بیٹھے ہو، تم کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو، صبح سے لے کر شام تک یہ رات 12 کا ٹائم ہو گیا، یہ 12:30 سے بھی آگے وقت نکل گیا، تم ایمانداری کے ساتھ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتاؤ 5 نمازیں تم نے ادا کی ہے، سحری کا موقع تمہیں ملا، افطاری کا موقع تمہیں ملا، کیا تم نے رو کر اللہ سے یہ دعا مانگی ہے یا اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دینا، یا اللہ میرے بچے کو امام بنا دینا، یا اللہ میرے بچے کو ہدایت کا منبع بنا دینا؟ کیا ہم نے یہ دعائیں مانگی؟ نہیں مانگی، ہم مانگ نہیں بھول گئے، ہم فریاد کر نہیں بھول گئے۔ کون سا نبی اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا اس کی زلفوں پر میری جان قربان ہو جائے، اس کی زلفوں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے؟ کیسا نبی عطا فرمایا؟ فرمایا فتح مکہ کا دین ہے، میرے محبوب بھی تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی نے آنے کے بعد حضرت عباس سے فرمایا عباس وہ سامنے زمزم کا کنواں موجود ہے، وہاں سے میرے لیے پانی کا پیالہ لے کر آؤ۔ صحابی کہتا میں چلا گیا، وہ زمزم کا پانی لایا گیا، میرا نبی اس وقت ہمیں نہیں بھولا، اس نے اس وقت ہمیں نہیں بھولایا، جب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا وہ تب بھی مجھے یاد کر رہا تھا، جب وہ دنیا سے گیا اس وقت بھی مجھے یاد کر رہا تھا۔ آج فتح مکہ کے موقع پر زمزم کا پانی لایا گیا، ایک گھونٹ لگایا گیا، میرے محبوب نے حلق کے اندر ڈالا، پھر وہ پانی نکال کر واپس ڈال دیا۔ حضرت عباس نے فرمایا میرے آقا ایسا معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے اس کے اندر کلی فرمائی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے دیوانوں چلے جاؤ، یہ پانی جا کر زمزم کے کنویں میں ملا دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا ایک اسماعیل علیہ السلام کی ایڈی کی نسبت مل گئی، دوسری تمہیں میرے محبوب کے لعاب کی نسبت مل گئی۔ آج جو بھی زمزم کا پانی پی رہا ہے یاد رکھنا میرے محبوب کے منہ کا ذائقہ بھی اس کے ساتھ اندر جا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، مولانا بیٹھے ہوئے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے نبی کے پاس کپڑا اتنا زیادہ کوئی نہیں، میرے نبی کے پاس چادر اتنی زیادہ کوئی نہیں، میرے نبی کے پاس دولت اتنی زیادہ کوئی نہیں۔ فرمایا میرے محبوب جو اپنا کپڑا امتیوں میں تقسیم کرتے، اپنی چادر امتیوں میں تقسیم کرتے، کسی کے ہاتھ زلفوں کے بال آگے، کسی کے ہاتھ میں داڑھی کے بال آگے، انہوں نے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا۔ فرمایا میری امت والوں خیال رکھنا جو تمہیں قرآن کریم میں دے کر جا رہا ہوں، میرے پاس کپڑا اتنا نہیں تمہیں سب کو دے کر جاؤں، میرے پاس چادر اتنی بڑی کوئی نہیں اس کا ٹکڑا تمہارے درمیان میں تقسیم کر کے جاؤں، لیکن ایسا قرآن دے کر جا رہا ہوں قیامت کی صبح تک پڑھتے جاؤ گے، تمہیں احساس ہوگا یہ وہ قرآن ہے جو میرے محبوب کے منہ مبارک سے نکل کر آیا تھا۔ میں بے وفا نکلا، شاید مجھ سے اس نبی کی قدر نہ ہو سکی،
کون سا ایسا موقع تھا جس وقت میں امتیوں کو یاد نہیں فرمایا؟ کون سا ایسا موقع تھا جب امتیوں کے لیے رو کر دعا نہیں فرمائی؟ برحال یہ موضوع آگے بڑھ جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا جاؤ گھر کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت طفیل نے فرمایا میں اللہ کا قرآن لے کر ساتھ چلا گیا، اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، سامنے دیکھا میرا باپ کھڑا ہوا تھا۔ میرے باپ نے دیکھ کر مجھے کہا بیٹا پتہ کہاں سے چل کر آیا یا کس جگہ سے لے کر آیا؟ صحابی رسول نے فرمایا ابا جان نبی کے قدموں کے اندر بیٹھ کر آیا، اس نبی نے مجھے اللہ کا کلام سنا دیا۔ اب باپ بھی کہہ رہا بیٹا مجھے سنا اللہ نے تجھے کیسا کلام دیا۔ اس نوجوان نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ نے باپ کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی، باپ کا سینہ بھی ایمان سے روشن ہو گیا۔ اس کے بعد صحابی رسول نے فرمایا وہ سامنے میری بیوی کھڑی ہوئی ہے، مجھے ڈر لگا ہوا ہے یہ کہیں بگڑ نہ جائے، یہ کہیں میرے ساتھ جھگڑا نہ کرنے لگ جائے، یہ کہیں میرے ساتھ الجھنے نہ لگ جائے۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے جا کر اسے بھی اللہ کا قرآن سنایا، باپ کو بھی ایمان کی دولت مل گئی۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے آج میرے گھر والوں کو بھی ایمان عطا فرما دیا۔ اگر میرے پاس موقع ہوتا میں تمہیں موت کا مراقبہ بتاتا، آخری وقت کے اندر یہ قرآن ہمیں کیسے یاد آتا ہے، یہ قرآن کی صدائیں ہمیں کیسے یاد آتی ہے۔ برحال یہ نوجوان چلا گیا، محنت کی مشقت کی تکلیف اٹھائی، لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا، لوگوں کے پیچھے چلتا رہا، لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتا رہا۔ فرمایا 7 ہجری کا موقع آ گیا، 7 ہجری کے اندر یہ بھی مدینے کے اندر چلا گیا، یہ بھی میرے محبوب کے قدموں میں آ گیا۔ جب یہ مدینے کے اندر داخل ہوا اس نے آ کر سوال کیا اے لوگوں مجھے بتاؤ میرا نبی کہاں ملے گا، میرا رسول کہاں ملے گا؟ اس لیے دعا مانگا کرو یا اللہ حشر کا میدان ہوگا بس وہ تیرا نبی ہمیں پہچان لے، حشر کا میدان ہوگا بس وہ تیرا نبی صدا دے کر آواز لگا لے او فلاں کے بیٹے میرے قریب آ جا، او فلاں کے بیٹے میرے پاس آ جا، بس قیامت کے دن وہ تیرا نبی ہماری سفارش کر دے۔ اللہ زیادہ لمبا چوڑا مطالبہ کوئی نہیں، زیادہ لمبی چوڑی فریاد کوئی نہیں، اللہ اس نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمائیے نوجوان چلا گیا، میرے محبوب کو تلاش کرتے کرتے نبی کے قدموں میں آ گیا، میرے رسول کے پاس آ گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد اپنے حالات بتا دیے، میرے آقا باپ کو قرآن سنایا، باپ کو ایمان کی دولت مل گئی، بیوی کو قرآن سنایا، بیوی کو ایمان کی دولت مل گئی۔ یا رسول اللہ اپنے خاندان والوں کو قرآن سنایا، بستی والوں کو قرآن سنایا، معاشرے والوں کو قرآن سنایا۔ آقا یہ اتنی بڑی جماعت میں لے کر آیا، 80 یا 70 گھرانے پورے خاندان ساتھ لے کر آیا۔ یا رسول اللہ ان سب نے ایمان قبول کر لیا، وجہ قرآن کریم کی تلاوت بنی ہے۔ بس بھائی اللہ تعالیٰ عمل کر خدا کی ذات کا جڑے رہو اس قرآن کریم کے ساتھ، ورنہ قبر کے اندر زندگی بڑی مشکل ہے۔ میں آخری عشرے کے اندر جہاں کہیں گیا میں نے موت کا مراقبہ سنایا، یوٹیوب چینل پر موجود ہے، کبھی تنہائی کے اندر اسے سن کر دیکھنا، میں نے سنایا ہے، میں نے وہ درد لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ کون بھاگتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے؟ میں نے اپنے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھی ہے، میں نے اسے پڑھ کر دیکھا۔ آخری وقت میں ہر کوئی کسی اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے تڑپتا ہے۔ ایک واحد ہستی تھی جو دنیا کے اندر صرف تڑپتا تھا، اپنی امت کے لیے روتا تھا۔ حشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت بھی جو ایک صدا گونج رہی ہوگی، یا ربی امتی یا ربی امتی،
وہ کون ہوگا؟ وہ تیرا نبی ہوگا، وہ میرا نبی ہوگا، جس کے ساتھ آج یہ امت بے وفائی کر رہی ہے۔ شادیوں کے اندر، منگنیوں کے اندر تو تم نے جنازہ نکال دیا تھا، باقی بچی کچی وہ جو تعلیم تھی اس کی وہ بھی نکلتی جا رہی ہے۔ فکر کر لو اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی، ورنہ میرا بھائی آخری وقت میں کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس نسل کے پاس والی بال کھیلنے کا وقت ہے، فٹ بال کھیلنے کا وقت ہے، چڑی چھکا کھیلنے کا وقت ہے۔ جو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ قبرستان کے اندر ملنے کا وقت ان کے پاس نہیں، کیونکہ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں، ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ وقت ہے، قدر کرو، سہولتیں تمہارے پاس موجود ہے، قدم قدم کے فاصلے پر مسجد مدرسے موجود ہیں، قابل صلاحیت عالم دین تمہارے پاس موجود، تم پھر بھی فائدہ نہ اٹھاؤ تو کسی کا کیا نقصان کرتے ہو؟ اپنا ہی نقصان کرتے ہو بس۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ قرآن کا قرآن پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کا مل جل کر بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔